آج کسی بھی مسلمانوں کے فرقے کے کسی بھی شخص سے پوچھے آپ علی کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مانتا ہوں۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ماننا نہیں، تسلیم کرنا۔ آپ نے یہ نہیں ماننا کہ علی ہیں، آپ نے یہ ماننا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل۔ آپ نے علی کی شخصیت کو نہیں ماننا، علی کی ولایت کو ماننا۔ لہذا خدا چاہتا ہے کہ انہیں تسلیم کیا جائے۔ انتہائی اہل علم چہرے تشریف فرما ہے، لفظ کی قدر ہوگی، سطر کا قتل نہیں ہوگا۔ ان پہ تحقیق نہیں کرنی، انہیں تسلیم کرنا۔ تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات، تحقیق ہوتی ہے گنہگار کی بات، تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات۔ معصوم پہ تحقیق نہیں، معصوم پہ تسلیم ہے۔ میں لفظ پڑھوں گا اور میرا خیال ہے کہ آپ سے بہتر اشارہ سمجھنے والی قوم اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کی۔ میں اشارہ کروں گا اور آپ اشارہ سمجھ جائیں گے۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آقا زادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، جو اس مشکل سطر پہ اٹھ گئے، بی بی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج آتا۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، جن پہ تسلیم کا حکم تھا ان پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ میں نے حسن بھائی آج تک ندیم بھائی کوئی ایسا مولوی نہیں دیکھا جو قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کرے۔ قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے، تحقیق نہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ آؤ دیکھیں یہ قرآن کی آیت، اس پہ تحقیق کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ کوئی بندہ کہے کہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ انگنت آیتیں ایسی ہیں جو آج تک عقل انسانی سے باہر ہے۔ آپ کہیں کون سی آیت ہے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آ گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ کے عصا نے دریا میں رستہ کیسے بنایا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیسے کیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ کیسے نکل آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں کیسے مل گئی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اصحاب کہف زندہ کیسے رہے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر قرآن کی آیتوں پہ تحقیق نہیں ہے تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہے کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، علی نے سورج کیسے پلٹا دیا، علی نے مردے کو زندہ کیسے کر دیا، حسین نے راحت کو بیٹے کیسے دے دیے۔ جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر، جو علی کے فضائل پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر۔ مولا حسین قرآن کی کسی آیت میں تحقیق نہیں، ایسے ہی علی کی کسی فضیلت پہ تحقیق نہیں۔ میں انتہائی مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ خوشاب ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید مجھے خبر نہیں، میں مکمل حالات سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کی آیتوں پہ تحقیق ہے پھر علی کے فضائل پہ بھی تحقیق ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ قرآن اور علی کا رشتہ ہے، قرآن سید ہے، علی سید ہے۔ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، یہ ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان ہے، یہ رحمان کی جان ہے۔ قرآن میں آل عمران ہے، یہ فرزند عمران ہے۔ قرآن میں سورہ قدر ہے، یہ صاحب قدر ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون ہے، یہ امیر المومنین
چھوٹی بھی آیت ہوتی ہے, بڑی بھی آیت ہوتی ہے. اس گھر کا چھوٹا بھی علی ہوتا ہے, اس گھر کا بڑا بھی علی ہوتا ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے, علی علی کرنا عبادت ہے. قرآن کو نیچے سے چھو نہیں سکتا, علی سے حلالی محبت کر. مولا حسین عزت ہے. قرآن سے تسلیم, فضائل علی صرف تسلیم. قرآن پہ بھی تحقیق. قرآن کی آیتیں اللہ کی قدرت کا ثبوت, علی کے فضائل, علی کی ولایت کا ثبوت. قرآن جو کہے تسلیم کرو, نبی جو کہے تسلیم کرو. آپ کہیں کہ کیسے؟ نبی نے کہا اللہ ہے, ہم نے بغیر دیکھے تسلیم کیا. ہم میں سے کسی نے اللہ دیکھا؟ مانا کیوں؟ مصطفیٰ نے کہا. ایسا ہی میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں, اللہ دیکھا ہے. کیوں مانا؟ نبی نے کہا. پھر پچیتی بندے بیٹھو, اسی دھیمے لہجے میں نتیجہ سن لو. مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیتے ہو, دکھایا ہوا علی کا ہاتھ. وہ بندہ بیٹھا جو صدر کی قدر کر سکتا, نہ دیکھا اللہ تسلیم کر لے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی کو مانتے, نبی جسے منوائے ہم اسے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے, ہم شیعہ شخصیتوں سے احترام نہیں, ہمیں نبی کے فرمان سے. میں ممبر پہ, یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے شیعہ قوم کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ رکھتا ہوں, اگر رسول خم غدیر میں کسی صحابی کا ہاتھ بلند کرتے ہم علی کو چھوڑ کے اس صحابی کو مان لیتے. اس لیے قرآن نے کہا ہے جو محمد دے وہ لے لو. رسول نے ہمیں علی دیا, ہم نے لے. میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے, جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. آج بندے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے دیکھیں ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہم ایک کیوں نہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے مولوی کی, لیکن وجہ میں بتاتا ہوں کہ ہم ایک کیوں نہیں. اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, کتاب ایک ہے, قبلہ ایک ہے, امام ایک نہیں. میں بات کھول کے کر دیتا ہوں, جھگڑا اللہ پہ نہیں, جھگڑا نبی پہ نہیں, جھگڑا قرآن پہ نہیں, جھگڑا کعبے پہ نہیں, جھگڑا امام پہ. خدا نے کہا نماز پڑھو, ہم نے کہا کیسے؟ تو میں جیسے نبی پڑھتا تھا. یہی ہے نبی. اب ہم میں سے کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں تھا, ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا. مشکل بات تو میں نے شروع نہیں کی, کوئی مشکل بات میں نے شروع نہیں کی, بڑی آسان بات. خدا نے کہا نماز پڑھو, ہم نے کہا کیسے؟ پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا, حکم ہے طریقہ. میرے مالک تو نے قرآن میں سیدھا سیدھا لکھ دیتا کہ فجر کی 2 پڑھو, ظہر کی 4 پڑھو, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4. تو لکھ دیتا کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے, پھر تسبیح یہ کرنی ہے. تو نے طریقہ لکھا ہی. فرما اگر میں طریقہ لکھ دیتا تو تم نبی کے محتاج نہ رہتے. اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے غلط کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, کتاب کافی نہیں ہے. اگر کتاب کافی ہوتی تو آج اسکولوں میں صرف کتابیں ہوتی, ٹیچر نہ ہوتے. آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی, جج نہ ہوتے. ٹریفک کے چوکوں میں قانون کی کتابیں ہوتی, وارڈن. یہ سب کچھ اس لیے کہ کتاب تب تک ہوتی نہیں جب تک کتاب پہ عمل کروانے والا. بتو جی میری طرف رکھے,
اب دھیان میری طرف رکھیں، اس در کی بجائے علم کے در کی طرف دیکھیں تو بات زیادہ سمجھ، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے پڑھوں؟ جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب یہ جیسے کون بتائے گا؟ اب ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا، ایک کے امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھو، دوسرے کے امام نے کہا نہیں یہ یہاں رکھ کے، تیسرے کے امام نے کہا ناف بالکل غلط ہے، وہ تو ناف کے نیچے رکھے، ہمارے امام نے کہا ہاتھ کھول کے پڑھو۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی نے تو ایک طریقے سے پڑھی نا، ایک طریقہ نبی، یا نبی نے یہاں ہاتھ رکھے یا یہاں رکھے یا یہاں رکھے یا کھول کے پڑھے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ ان میں سے کون سا طریقہ نبی والا ہے؟ ابھی حل کر لیتے، کتابوں کے حوالے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 1400 سال ہو گئے بندے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے۔ یہ لڑائی بعد میں کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جھگڑا تو نماز میں ہے ہی نہیں، پہلے پتہ کر لیتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے۔ یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب کوئی سنی بھائی کہہ گئے شیعہ جو تھا اس نے تو اپنا امام ٹھیک ہے نہیں تھا، چلے میں شیعہ اپنا امام کی بات ہی نہیں کرتا۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، امام بارگاہ میں ہیں، بڑی محبت کے ساتھ اب بیٹھے ہیں، گالم گلوچ ہو نہیں رہی، انتہائی محبت کے ساتھ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ان چاروں میں سے ہم شیعوں سنی نے مل کے ڈھونڈ رہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ ایک بات پہلے پتا کر لیتے ہیں کہ ان چاروں میں سے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا کس نے ہے؟ مالک حسین ہاتھوں کو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ پتا کر لیتے جس کے امام نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، حسن بھائی اس کا مطلب ہے کہ اس کا امام ٹھیک ہے۔ اب 4 امام ہیں میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس، ایک فقہ ہمارے پاس ہے۔ اب امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، آپ ان میں سے جس بھی امام سے دین لینا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہی نہیں، مجھے ہونا ہی نہیں چاہیے، دین آپ نے لینا ہے، مرنا آپ نے، قبر اپنی پہ جانا، مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن میں ایک منت یہاں ضرور کروں، آپ جس سے دین لینا چاہیں، دیکھیں نا جی، آپ بازار میں گھر کی چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی عام دکان میں بھی کھڑے، اب وہاں جائیں گے جہاں سودا خراب ہو، یعنی کہ آپ نے سودا لینے کے لیے اچھی دکان کا انتخاب کر لیا اور دین لینے کے لیے آپ نے یہ سوچا کہ مجھے کہاں جائے، آپ جس سے مرضی دین پوچھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میرا اہل سنت بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے آئمہ کے ماننے آپ اسے مانیں، لیکن ان میں سے آپ دیکھیں کہ کس امام نے نبی کی زندگی میں اپنا دور گزارا۔ ایک امام 50 سال بعد آ رہا ہے، ایک 75 سال بعد آ رہا ہے، ایک 95 سال بعد آیا ہے، ایک 125 سال بعد آیا ہے۔ جو 50 سال کے بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا، جو 75 سال کے بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا، جو 95 سال بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا، جو 125 سال بعد آیا اس نے بھی نبی نہیں دیکھا۔ اب ہم شیعہ، ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم نے سچا امام مان لیا، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم نے علی سے دین اس لیے پوچھا ہے کہ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود۔ مولا حسین عزت ہے۔ متوجہ سے اب دین آپ اس سے لیں جس نے نبی کو دیکھا۔
دیکھیں دو طبقے ہیں جو نبی کی زندگی میں، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں. ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں، میرے سنی بھائی کہتے ہیں صحابہ سے بھی پوچھیں. اس بات کو بھی یہاں بیٹھ کے اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں. جب میں پنڈال میں داخل ہوا اس وقت مجمع اتنا نہیں تھا، جب میں ممبر میں بیٹھا تب بھی اتنا نہیں تھا. میری مجلس شروع ہوئی، خطبہ پڑھ کے 5-7 منٹ بعد کچھ لوگ مجلس میں آ گئے. اب جس بندے نے 10 منٹ کے بعد مجلس سننی شروع کی، اسے کیا پتا کہ میں نے 10 منٹ پہلے کیا پڑھا. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کہہ کے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. جو 10 منٹ بعد آیا تھا اسے پیچھے 10 منٹ کا کیا. اب ندیم بھائی یہاں تو وہ جھوٹ بولے گا، اب اس نے بات پوری کرنی 10 منٹ کی تو اس نے اب اپنی طرف سے کوئی بات، میرا خیال ہے یہ پڑھا ہوگا، میرا خیال ہے یہ، یا وہ تکا لگائے گا، جھوٹ بولے گا، اپنی ذاتی سوچ داخل کرے گا. جہاں سے وہ سوچ داخل کرے گا میری تقریر میں اس کی سوچ میں فرق ہے، لہذا اس کی سوچ کی وجہ سے میری تقریر خراب ہو گئی. اس نے جسے سنائی اس نے پہلے اپنی سوچ سنائی، پھر میری تقریر سنائی. بام باندھ لو، مسجدوں میں مجلسوں میں نہ آؤ، شیعوں کو کافر کہو، علم کا احترام نہ کرو، کالے کپڑے نہ پہنو، 10 محرم کو جوتا نہ اتارو، یہ سارے تمہارے اپنے ذاتی فعل ہیں. لیکن میں امام حسین کا ذاکر بن کے ممبر شبیر پہ اہل سنت بھائیوں کو صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہم دین صحابہ سے پورا نہیں لے سکتے، اس لیے کہ کوئی 30 سال بعد مسلمان ہوا، کوئی 40 سال بعد. اب ان کی عزت ہے، اطاعت نہیں. صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں. اطاعت ہوتی ہے معصوم کی، صحابی معصوم نہیں ہے. وہ ہمیں پورا دین ہمیں نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ تو خود ہی نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابی نبی کی صحبت میں بیٹھا، یہ ان کی فضیلت ہے. انہوں نے نبی سے ملاقات کی، یہ ان کا شرف ہے. وہ نبی کے قریب رہے، یہ ان پہ اللہ کا کرم ہے. لیکن تھے وہ غیر معصوم، غیر معصوم تھے. اب میں غیر معصوم کی بات بھی آپ کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں. میں تقریر کروں 50 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں کہوں کہ جو میں نے پڑھا، میرے مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھے اور مجھے سنائے، تو میرا مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے تو مجھے میری تقریر واپس سنا دے. جو چپ بیٹھے ان کا دعویٰ تو نہیں ہے. میں ابھی 50 منٹ تقریر کرنے کے بعد میری تقریر مجھے سناؤ، کوئی بندہ سنا سکتا؟ اس لیے کہ انسانی حافظے میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ باتوں کو اتنی دیر محفوظ رکھ سکے. خدا نے یہاں جو سماعت کو کے بعد ایک ریکارڈ والا ایک آلہ رکھا ہے، وہ باتوں کو اتنا محفوظ نہیں کر سکتا کہ فوراً بات سنی جائے، فوراً محفوظ کر لی جائے. ہوتی تو صرف خطابت میں باتیں ہیں، دلیلوں سے لوگ جلدی قائل ہو جاتے ہیں بجائے کتابوں کی. کتابیں کی بندوں کی لکھی ہوتی ہیں، لیکن عقلی لوگ عقلی دلائل سے مطمئن ہو جاتے ہیں. میں منت کر کے کہوں گا، مجھ جیسے طالب علم کی 50 منٹ کی تقریر اتنا پڑھا لکھا مجمع بھول سکتا ہے تو نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کرتے. کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اب میں بتاتا ہوں، آج بندے کہتے ہیں جی فرقے کیسے بن گئے، جی فرقے کیسے بن گئے. میں بتاتا ہوں کیسے بنے، میں وجہ بتاتا ہوں فرقے کیسے بنے. میں یہاں پہ تقریر کرتا ہوں، تقریر کرنے کے بعد اتنا مجمع تقریر سن رہا ہے. اب آپ کے ذہن میں میری تقریر محفوظ نہیں ہے، لیکن آپ سن رہے ہیں. میں مجلس پڑھ کے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، یہ پورے علاقے میں پھیل جائیں گے. یہ جگہ جگہ سے لوگ جہاں جہاں سے احباب تشریف لائے ہیں، یہ اپنے اپنے علاقے میں چلے جائیں گے. کوئی ان سے پوچھے گا کل کہاں تھے، کہیں گے مجلس میں. وہاں پہ آپ کیا سن کے آئے؟ اب یہ میری تقریر اپنے انداز میں سنیں. اب میری تقریر میں اور آپ کی سنائی ہوئی بات میں فرق ہے. اسی فرق سے فرقے بنے. نبی سے سنی، جب آگے پہنچائی تو فرق نے فرقہ وجود میں لیا. اب جب آپ میری تقریر اپنے انداز میں سنائیں گے، تقریر میں نے ایک کی تھی،
یہ 1000 1500 بندہ جو سن رہا ہے، یہ 1-1500 بندوں میں آگے جا کے جب پھیلائی تو میری تقریر 1000 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے، اتنی تقریر بدل گئی۔ قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدل گئی۔ ایک تقریر کئی حصوں میں بٹ گئی صرف راویوں کی وجہ سے۔ دین اتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا صرف راویوں کی وجہ سے۔ ہر ایک نے اپنے انداز سے روایت لی، اس نے آگے پہنچائی، اس نے آگے پہنچائی، اس نے آگے پہنچائی۔ جب دین آگے پہنچا تو شکل ہی تبدیل ہو چکی، حلیہ ہی تبدیل ہو چکی۔ اب آپ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں آپ کہیں گے یہ تو ساری آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جو اسلام میں نقصان ہوا، آپ بتائیں کہ اس میں انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ میں وہ بچنے والی وجہ بھی بتاؤں۔ آپ میری مجلس سن رہے ہیں، آپ داد بھی دے رہے ہیں، آپ بات سن بھی رہے ہیں، بات سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ محفوظ نہیں کر رہے۔ ایسا ہی بالکل نتیجے کے قریب آنے لگے۔ لیکن مجلس میں یہ سامنے میرے بالکل نوجوان بیٹھا، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یہ صرف سن نہیں رہا، ریکارڈ بھی کر رہا۔ آپ بھول سکتے ہیں، یہ نہیں بھول۔ 10 دن کے بعد کوئی بندہ سرگودا خوشاب سے آیا، اس نے کہا یہاں مجلس دی، یہاں خطیب آیا تھا، اس نے کوئی تقریر کی ہے، مجھے وہ تقریر لفظ بلفظ چاہیے۔ سارے مجمع میں سے ایک ایک بندے کے گھر گیا، کسی سے 2 جملے، کہیں سے 1 جملہ، کہیں سے کوئی بات، پوری تقریر کہیں سے نہیں۔ اگر تھک ہار کے بیٹھ گیا، یار اتنے پڑھے لکھے زمیندار ڈیرے دار بندے بیٹھے تھے، کسی کو بھی تقریر پوری یاد نہیں۔ کوئی بندہ اسے سمجھا کے کہے گا کہ بھائی ایک ایک دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جب مجلس ہو رہی تھی تو ایک نوجوان آگے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، وہ بات کو ریکارڈ کر رہا تھا، تو سارا مجمع چھوڑ کے اس نوجوان کے گھر چلا جاتا۔ اب وہ بندہ اس بچے کے گھر گیا اور اس علاقے کے بوڑھے ناراض ہو گئے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا۔ تو صاحب قصور آپ کا بھی نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ آپ صرف سن رہے تھے، وہ بات محفوظ کر رہا تھا، اس کے پاس وہ صلاحیت تھی جس نے میری گفتگو کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ سنی بھائی آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کے قرآن کے 30 پاروں کی قسم ہے، ہم نے دین امامت سے اس لیے لیا ہے۔ نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی، نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی۔ 25 سال کے بعد علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی، اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز دیا۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ جس سے دین لیں اس کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ بسم اللہ۔ ہم نبی کے بعد دین ہم نہیں دیکھتے، نبی کے بعد تخت کس کے پاس، ہمیں نہیں پتا حکومت کس کے پاس، ہم یہ دیکھتے کہ نبی کے علم کا وارث ہو۔ ہم نے نبی کے بعد 12 اماموں سے دین لیا۔ 12 میں میرا سنی بھائی لطف یہ ہے کہ 12 کے 12 کی سوچ ایک تھی۔ کسی امام کے جانے کے بعد نہ شریعت بدلی، نہ دین بدلا، نہ طریقے بدلے، نہ رواج بدلا۔ خلافت والوں کے ہاں تبدیلیاں ہوئی ہیں، ایک نے واجب، دوسرے نے مستحب، تیسرے نے بدعت، یہ سب کچھ ادھر ہوا ہے، ادھر نہیں۔ خلافت والوں کے گھر خلافت کے لیے لڑائیاں بھی ہوئی، امامت والوں کے گھر کسی امام کے 18 بھی بیٹے تھے، امامت کے لیے لڑائی نہیں، انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا۔ تو جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے؟ مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، 4 کچی دیواریں ہیں قبر کی،
کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی. مولوی قبر میں آپ کو لٹا کے واپس آ جائے گا. آپ نے اپنی زندگی میں گزارے ہوئے لمحوں کا حساب کو دینا. ٹھیک ہو؟ نماز پڑھتے ہو کس لیے؟ جنت کے لیے. روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ، حج، مسجد بنائی، غریب کی خدمت کی، بھوکے کو کھانا کھلایا، سب کچھ جنت کے لیے. یہ ساری تگودو کس لیے؟ جنت کے لیے. 80 سال کا بوڑھا گھر سے نکل کے 7 دفعہ سانس لے کے جو مسجد کے دروازے میں پہنچتا ہے، جنت. اسے مولوی نے بتا دیا کہ مسجد میں نماز پڑھے گا اللہ زیادہ ثواب دے گا. اسے خبر ہے کہ وہ زیادہ لینے کے لیے سفر کر لے گا، لیکن جنت ملتا ہے. جنت ملتا ہے. ایسا ہی ہے. میں بالکل آخری نتیجہ دینے لگا، آخری نتیجہ بالکل آپ کی سماعتوں پر دیا کرنے لگا. حسن بھائی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہر کچھ ہو رہا ہے جنت کے لیے. ٹھٹی کلرانی جگہ کا نام، یہاں پہ کسی بندے نے 10 مرلے جگہ لے لی. طریقہ کار 10 مرلے جگہ اس نے خریدنی ہے، اس کو جگہ پسند آ گئی ہے. کیا طریقہ کار ہے کہ وہاں جا کے مکان بنانا شروع کر دے. یہاں سے آواز ایک بڑی اچھی آئی، مالک کو اسے پتا چلا کہ یہ بندہ جگہ کا مالک ہے. وہ وہاں گیا، اس نے جا کے اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے ایک بوڑھا شخص نکلا. اسے کہا سرکار وہ جو جگہ پڑی ہوئی ہے وہ آپ کی ہے. وہ کہا کیوں؟ جی میں خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہا لا پیسے میں بیچ دوں. آپ مالک ہیں؟ نہیں میں مالک کا سسر ہوں. پیسے دے دیں گے. آپ گلی سے واپس آ رہے تھے، آگے 3-4 لوگ آ رہے تھے. کدھر سے آیا بھائی؟ وہ جی میں جگہ خریدنے گیا تھا تو وہ مالک تو گھر نہیں ہے، وہ سسر تھا تو میں واپس آ گیا. جب مالک آئے گا تو اس سے ملوں گا. وہ کہے جی ہم بیچ دیتے. آپ کون ہیں؟ ہم اس کے یار دوست. یار مالک ہو سکتے ہیں، سسر مالک ہو سکتا ہے، رشتہ دار مالک ہو سکتے ہیں. مالک وہی ہوگا جس کے نام پہ ہے. ایسا ہی انگوٹھا چھاپ بندہ ہونا، ضعیف آدمی ہو، ساری زندگی اس نے لکھنا پڑھنا اسے آتا ہی نہ ہو. جس دن اس نے رجسٹری کروانی ہوتی ہے یا انتقال کروانا، اس دن وہ ایک آدھ پڑھا لکھا بندہ ساتھ لے کے جاتا ہے کہ تیرا رستے کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، اچھے ہوٹل سے کھانا بھی میں کھلاؤں گا، تو نے صرف یہ کام کرنا ہے کاغذ چیک کرنے ہیں. یہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، اس کے ساتھ کوئی حصے دار تو نہیں ہے، کوئی انتقال میں دوسرا بندہ تو شامل نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب مجھے بول کے بتاؤ، اللہ نے تمہیں اتنی عقل دی ہے، 10 مرلے کے لیے پتہ کروا لیتے ہو مالک کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے، مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون. مولوی سے جا کے پوچھ تو صحیح کہ مالک کون ہے. جنت لینی تھی تو نے مالکوں سے. او بھائی صحابہ کی عزت دن رات کرو، لیکن صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے کے نہیں جا سکتا. اب یہ کہاں سے ملے گی؟ بنے جگہ دیکھنے کے لیے پہلے کاغذ دیکھتے ہیں، کاغذ دیکھتے ہیں اور جنت کے کاغذ چیک کرتے ہیں. میرے مالک تو جو ہمیں سرد راتوں میں اٹھاتا رہا، گرمیوں کے روزے رکھواتا رہا، اپنے گھر بلوا کے ساتھ ساتھ چکر لگواتا رہا، اور ہمیں تو نے قرآن میں صرف کہہ دیا کہ میں جنت ہوں گا. بتا تو صحیح، تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہمیں جنت کون دیکھتے؟ خدا نے کہا کھول قرآن، میں نے جنت کی رجسٹری قرآن میں لکھی ہوئی. جس نے جنت کی رجسٹری دیکھنی ہو وہ جس کو مانتا اسے اس کی قسم ابھی قرآن ممبر پہ لائے. میں تمہیں جنت کی رجسٹری دکھاؤں. قرآن میں سورہ طہر میں اللہ نے جنت کی رجسٹری، سودے کا عنوان، بے نامہ، سب کچھ لکھا ہوا ہے. خدا کا وجزاءہم صبرا جنتا وحریرا، میں نے اہل بیت کو ان کے صبر کی جزا میں جنت بھی دے دی ہے اور حریر جنت بھی دے دی. نبی نے کہہ دیا الحسن والحسین سید اسباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین جنت کے سردار، میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار. یا علی حبو کا جواز الجنہ، اے علی تیری محبت جنت میں جانے کا ٹکٹ.
جنت ملے گی لیکن علی کو ماننے سے نہیں، علی کو تسلیم کرنے سے۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ گئی۔ ان کو ماننا نہیں ہے، ان کو تسلیم کرنا ہے۔ اب میں سنی بھائیوں سے نکل کے اب شیعوں کی منت کروں گا، آپ نے بھی تسلیم کرنا ہے۔ متوجہ صاحب، جو شیعہ ہو صرف علی کو علی نہیں ماننا، علی کی ولایت کو تسلیم کرنا۔ پھر جس کو تسلیم کیا جائے پھر اس کے بارے میں مولوی سے جا کے نہیں پوچھا جاتا۔ گھر گھر میں لڑائی پڑی ہے، علی مستحب ہے، واجب ہے، مستحب ہے، واجب ہے۔ حد ہو گئی ہے، علی تمہارے لڑنے کے لیے، علی تمہارے تنازعات کے لیے ہے، علی تمہارے اختلاف کے لیے ہے۔ کیا سمجھا ہے تم نے علی کی ولایت؟ ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی کتابیں، ادھر بھی حوالے، ادھر بھی حوالے۔ اب پریشانی مولوی کو نہیں، پریشانی آپ لوگوں کو۔ یہی ہے نا جی، کریں گے جی؟ ایک ابھی میں تقریر کروں گا، میں کہوں گا جی واجب ہے، 4 دن کے بعد کوئی دوسرا مولوی آ جائے گا، وہ کہے گا بالکل جھوٹ کہہ کے گیا، کوئی واجب نہیں، مستحب۔ میں بھی حوالے لکھوا دوں گا، وہ بھی لکھوائے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی رسائی کتاب تک نہیں ہے، آپ کی رسائی کتاب تک ہے، آپ صرف تقریر سنیں۔ اگر پڑھنے لکھنے والا کام بھی ہم نے آپ ہی کو دینا تھا تو پھر ہمارے ممبر پہ آنے کا، لہذا اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا عرصہ لڑائیاں نہیں چلتی، وہ 2 4 6 سمجھدار بندے درمیان میں پڑھ کے معاملات کو ختم کروا دیتے ہیں۔ لڑائی ہے علی واجب ہے، علی مستحب ہے۔ میں کتاب کا حوالہ نہیں لکھوانے لگا، میں روایت نہیں لکھوانے لگا، میں کچھ نہیں لکھوانے لگا، ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ اس دلیل کے بعد میں 2 سطریں مصائب کی پڑھ دوں گا۔ اس دلیل کو ساری زندگی محفوظ رکھنا۔ مستحب ہے یا واجب ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں کہ مستحب کسے کہتے ہیں۔ مستحب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکی ملے، چھوڑنے سے عذاب ملے۔ یہ مہینہ کون سا جی؟ رجب کا، اس میں روزے رکھو تو مستحب۔ اس کے بعد شعبان آئے گا، مستحب۔ جب اگلا رمضان آئے گا پھر ہم مستحب نہیں، واجب۔ روزے وہی ہیں، ان دنوں میں ندیم بھائی مستحب، ان دنوں میں واجب۔ آپ چھوڑ دو گے عذاب نہیں آئے گا، رمضان میں چھوڑو گے عذاب آئے گا۔ جھگڑا پکا ختم کرنے لگا ہوں، اگر عقلِ ذہنی طور پہ منبر کے قریب ہیں علی مستحب ہے یا واجب ہے، میرا بھائی لڑائی جھگڑے ختم کر لیتے ہیں۔ اگر علی مستحب تھا، غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ حارث پہ عذاب آیا تھا علی کو چھوڑ دیا۔ لڑائیاں ختم ہوں، جھگڑے ختم ہوں، علی کی محبت میں اور علی کی ولایت میں اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر دنیا اکٹھی ہو جاتی پھر علی کی بیٹیاں شام کے اللہ سردار صاحبان کی صف اذا قبول فرمائے، سجاد بھائی کی، اسد بھائی کی محنت قبول فرمائے۔ پاک بی بی جس نیک مقصد کے لیے انہوں نے آج کی یہ مجلس کا اہتمام کیا تھا، ان کا مقصد کامیاب فرمائے، خوشنودی سیدہ حاصل ہو جائے۔ جو جتنے قدم چل کے آئے ہو بی بی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ بڑی جلدی ختم کرو، میرے بعد ذاکر صاحب ہیں، پھر بابا ذریت شاہ جی ہیں۔ مجلس بر وقت تمام ہو جانی چاہیے، کیونکہ مجلس میں صرف مرد مومنین نہیں آئے ہوتے، مستورات بھی آئی ہوتی ہیں۔ مجلس کو جلدی ختم ہو جانا چاہیے، ہر کوئی سواری پہ نہیں آیا، کوئی ہو سکتا ہے بہنیں لے کے پیدل آیا ہو۔ ایسے نہ ہو جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے، جس کے ساتھ بہنیں ہوتی ہیں اس کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے، اس کا مجلس سے بھی اٹھنے کو دل نہیں کرتا، وہ بار بار باہر دیکھتا ہے، دل میں سوچتا ہے اندھیرا ہو رہا ہے، میرے ساتھ پردہ دار ہیں،
مجلس تمام ہوگی، بہنیں بیٹیاں جن کے پاس سواری نہیں وہ جلدی جلدی بھائی کو ڈھونڈیں گے، باپ یا بھائی آگے آگے چلے گا، بہن بیٹی پیچھے پیچھے چلے گی۔ بادشاہ حسین کی عزت کے سمے مصائب نہیں، میں نفسیات پڑھ رہا ہوں، جیسے جیسے اندھیرا ہے، پتہ بہن کو ہے مسلمانوں کا علاقہ ہے، شیعوں کے گھر ہیں، ہمیں کوئی مشکل آ گئی، جس گھر پہ علم ہوا اس کے دروازے پہ دستک دے لیں گے، جا کے کہیں گے ہم حسین کے عزادار ہیں، مجلس سننے آئے تھے، اندھیرا ہو گیا ہے، ہمارے پاس رہنے کو جگہ کوئی نہیں ہے۔ عزت والے مومنین بستر بھی دے دیتے ہیں، کھانا بھی دے دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اندھیرا ہوتا ہے بہن بھائی کا ہاتھ پکڑنا شروع کر دیتی ہے، رو رو کے کہتی تیز چل میرا دل گھبرا رہا ہے، اب قدم نہ روکنا میرا سانس بند ہو رہا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بتا ہماری بہنوں کو وطن پہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ شام کے بازار میں سکینہ نے 7 بار آ کے سجاد سے رو کے کہا تھا مجھے صرف اتنا بتا ہم نے چلنا کتنا۔ سجاد تیز قدم اٹھا، رش زیادہ ہو گیا، بادشاہ حسین یہ چیخیں قبول کرے، گزری نہیں گزاری گئی، شام کے بازار میں رکی نہیں روکی گئی، کوئی سید بیٹھا ہو تو ہائے کی آواز چاہیے، اونٹوں سے گری نہیں، گرائی گئی۔ کوشش کیا کرتا ہوں کہ مشکل لفظ مصائب میں چھپاؤں، میں ممبر پہ یہ جملہ نہیں کہوں گا کہ کسی مومن کا دل نہ دکھ جائے، تمہارا دل دکھے گا تو تمہارا آنسو آئے گا، اگر سجاد کا دل دکھ سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہ دکھے، لیکن بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جن پہ پردہ ڈال کے پڑھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ بابا جی ایسے ہی پڑھیں مومنین کے دل گھبرا جائیں گے۔ عزت والے مولا حسین کے ذاکر شریف بعمل ذاکر عزادار ذاکر بابا سید ذریت شاہ جی تشریف لے آئے، عزادار ہیں، ان کی موجودگی میں صرف 2 سطریں پڑھوں گا۔ لفظوں کو چھپا دینا پڑتا ہے، صرف لفظوں کو چھپاتے کس لیے ہیں؟ مومنین کے دل کانپنا چاہیے، گھبرانا چاہیے۔ میں نے جملہ کہا کہ شام کے بازار سے گزری نہیں گزاری گئی، رکی نہیں روکی گئی، اونٹوں سے گری نہیں گرائی گئی ہیں۔ کوئی مجمع میں سیدزادہ بیٹھا ہو مجھے معاف کر کے یہ جملہ سننا، مرد بھی گھوڑے سے گرے نہ جی تو زمین پہ ہاتھوں کے سہارے پہ آتا ہے۔ پھر اب خود سوچ لینا اس مستور کا گرنا جس کے ہاتھ بھی گردن کے پیچھے بندھے ہوئے۔ دو سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں۔ شام کے بازار سے کیسے گزری پڑھائی نہیں جا سکتا، آج تک کبھی کسی ذاکر سے مکمل بازار شام پڑھائی نہیں گیا۔ وہ جو پردے میں لہو رو رہا ہے اسے خبر ہے، صرف آپ لوگوں کے ڈر سے، کیونکہ ہمیں آنسو چاہیے ہوتے ہیں، مجمع سے لوگوں کا گریہ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ شام پڑھا جائے تو مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھائے جائیں۔ ہم صرف تمہارے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اگر کوئی ہائے کہہ سکو مجھے علی کی بیٹی کی عزت کی قسم ہے، صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے۔ جس کے پاس کھولتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ سجاد کہتے جب بازار شام عبور کیا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بیٹیاں، سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون۔ اتنی زخمی ہو گئی قرآن کی آیت۔ کیسے کیسے گزری میں لفظ نہیں پڑھ سکتا، کیا کیا ظلم ہوئے علی کی بیٹیوں پہ، جملے پڑھوں تو موت آ جائے۔ جب ملاؤن کے دربار میں یہ سارے کمینے اکٹھے ہوئے، وہ ہر ایک کو انعام دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک ملاؤن ہے جس کا نام ہے مترئی، 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا۔ 2 سطریں پڑھوں گا اور مصعب میں چھوڑ دوں گا
میرے مولا سجاد بابا جی اب مدینے آئے نا تو مولا سجاد نماز شب پڑھ رہے تھے تو مولا کا ایک صحابی قریب بیٹھا تھا. مولا نے نماز میں 7 نام لے کے لعنت کی, قنوت میں 7 نام لے کے لعنت کی. جب مولا نے نماز ختم کی تو امام کی آنسو ریت پہ گرے. اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھی کہا مولا آپ نے یہ جو نام لیے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سجاد کا جگر پاڑا. اس نے ایک ایک ظالم کا نام لکھا اور مولا سے اس کا ظلم پوچھا. اس میں سے ایک ظالم کا ظلم ہے جو لکھا ہے اور جگر پھٹ جاتا ہے. بابا جی آپ عزادار ہیں مولا حسین کے, آپ کے سامنے میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. اس کا مولا یہ جو سب سے آخر میں آپ نے نام لیا یہ کون ہے؟ امام نے آنکھیں بند کی. امام نے کہا خدا اس پہ لعنت کرے, خدا اس پہ لعنت کرے, خدا اس پہ لعنت کرے. جب امام نے 3 بار کہا اس نے کہا مولا مجھے لگتا ہے اس ملاؤں نے آپ کو بڑا ستایا ہے. مولا کہیں اکبر کا قاتل تو نہیں ہے؟ فرمایا یہ اکبر کا قاتل نہیں, اکبر کا قاتل کو تو میں ہاتھوں سے کھانا دے کے آیا تھا. مولا یہ اصغر کا قاتل ہے. فرمایا یہ اصغر کا قاتل بھی نہیں ہے. اس نے کہا مولا عباس کے بازو اس نے تو قلم نہیں کیے تھے. فرمایا اس نے قلم نہیں کیے. مولا یہ خیمے میں شام غریبہ لوٹنے تو نہیں آیا تھا. امام نے فرمایا یہ لوٹنے بھی نہیں آیا تھا. اس نے کہا مولا یہ کربلا میں بھی نہیں ہے, یہ شام غریبہ بھی نہیں ہے. مولا پھر اس سے ظلم کون سا ہو گیا جو ابھی تک علی کے بیٹے سے معاف نہیں ہو رہا؟ اتنا کہنا تھا. امام نے کہا رکھ جگر پہ ہاتھ, میں تجھے اس کا ظلم بتاؤ. امام نے فرمایا جب ہم اس ملاؤن کے دربار میں پیش ہوئے اس نے انعام بانٹنے شروع ہوئے. یہ کمینہ سب سے آخر میں آیا. اس نے کاش میں بھی کربلا میں چلا جاتا, میں بھی کوئی سیدوں پہ ظلم کرتا, آج میں بھی مرضی کے خزانے لے کے جاتا. اس نے ایک سپاہی سے کہا مجھے خزانے چاہیے تھے لیکن میں دیر سے پہنچا ہوں, میں کربلا نہیں جا سکا. اس ملاؤں نے کہا ہم نے کون سا ظلم ختم کر دیا ہے, تیرے پاس اب بھی موقع ہے, کوئی ایسا ظلم کر جس سے حسین کا بیٹا تڑپ جائے, مرضی کے خزانے جا کے لے آ. اس ملاؤں نے کہا میں نے اس سے کہا مجھے کوئی ظلم بتا. اس میں شام کے بازار میں یہ قافلہ گزر رہا تھا. اس ملاؤں نے میرے ہاتھ میں ایک لوہے کا تازیانہ دیا. اس کا تیرا صرف ایک ہی کام ہے, تو نے اونٹوں کو رکنے نہیں دینا. اس لوہے کے تازیانے میں لوہے کی میخیں لگی تھی. سجاد مولا زمین پہ گر گئے, رو کے کہا خدا اس میں لعنت کرے, یہ اونٹ کے بہانے سے وہ نیزہ سکینہ کے پاؤں پہ مارتا جیسے سکینہ کو تازیانہ لگتا. رو رو کے کہتی سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے, سجاد میں زخمی. ماشاءاللہ یہ تھے علامہ آصف رضا علوی صاحب.